السلام علیکم بچوں، یہ غنچہ اردو 5 ہے۔ دیکھیے سبق 1 ہے صبح کی آمد، اس کی مشقیں ہیں۔ الف ایکسرسائز ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس نظم میں سونے والوں سے صبح کیسے مخاطب ہے؟ اس نظم میں سونے والوں سے صبح ایک ہمدرد، خیر خواہ اور ناصح کی طرح مخاطب ہے۔ صبح کے آنے کی خبر سب سے پہلے کون اور کیسے دیتا ہے؟ صبح کے آنے کی خبر سب سے پہلے مرغ دیتا ہے اپنی بانگ کے ذریعے۔ آپ کو رات کا وقت پسند ہے یا صبح کا؟ مجھے تو صبح کا وقت پسند ہے۔ صبح سویرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور گھر زندگی کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ الف ایکسرسائز ہے، نظم پڑھیے اور خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے مصرعے مکمل کیجیے۔ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلا صاف چلا رہی ہوں۔ درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے۔ مؤذن کو مسجد کے میں نے اٹھایا۔ ایکسرسائز ہے، نظم پڑھیے اور حسب ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نظم صبح کی آمد میں یا پر ختم ہونے والے الفاظ ڈھونڈیے اور لکھیے۔ مثلاً مہکا دیا، مہکا دیا میں بچوں یہ الف آیا، جگایا یہ الف آیا، ایسے اور الفاظ ڈھونڈ کے لکھیے۔ نظم کے وہ اشعار پڑھیے جس میں مندر، مسجد اور بھٹکے ہوئے مسافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا وہ شعر پڑھیے جس میں صبح سویرے خدا کو یاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جم ایکسرسائز ہے، حسب ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سورج کس سمت سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ نمبر 2، اجالا کس کی آمد سے پھیلتا ہے؟ اجالا صبح کی آمد سے پھیلتا ہے۔ صبح صادق کے وقت کون سی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اندھیرے میں بھٹکتے مسافر کو راستہ کب ملتا ہے؟ جب اجالا پھیلتا ہے۔ باغ کو کس نے مہکا دیا اور کیسے؟ باغ کو صبح نے مہکا دیا اور مختلف قسم کے پھولوں سے باغ اور چمن بھر گئے۔ نظم صبح کی آمد کا پیام کیا ہے؟ نظم صبح کی آمد کا پیام ہے کہ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے کام کاج کرنا چاہیے، اور اس سے صبح سویرے اٹھنے سے تمام کام صحیح ہوتے ہیں اور برکت ہوتی ہے۔ حسب ذیل سوالوں کے جواب سوچ کر لکھیے۔ صبح سویرے اٹھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیوں ضروری ہے؟ صبح سویرے اٹھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور جو کام دن بھر میں اس کے ذمے رہتے ہیں وہ آسانی سے بخوبی کر سکتا ہے۔ اللہ نے صبح کام کاج کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، عبادت کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس نظم میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ نسیم اور صبا کس کو کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو ہم کب اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ صبح کی ہوا کے لیے نسیم اور صبا کو استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہم کہاں؟ صبح کا وقت باغ کا منظر بہت دل فریب ہوتا ہے اور بہت سہانا اور خنکی بھرا ہوتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے متضاد الفاظ کو ایک جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال، رات دن۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائے ہیں۔ صبح شام، دن سے پہلے صبح اور رات سے پہلے شام آتی ہے۔ اجالا اندھیرا، اجالا پھیلنے لگتا ہے تو اندھیرا گھٹنے لگتا ہے۔ ٹھنڈا گرم، گرما کی گرم ہواؤں کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ بڑھانا گھٹانا، جب چاند پورا بڑھ جاتا ہے تو گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جاگنا سونا، اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے، دن جاگنے کام کرنے کے لیے بنائے ہیں۔